الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس کے اندر باتیں چل رہی تھیں سورۃ الانشقاق کے تعلق سے، اور سورۃ الانشقاق اس کے اندر ہم جو آیت جو سب سے آخری آیت پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. یہ باتیں ہم پڑھ رہے تھے. سورۃ الانشقاق اگر اس کو مختصراً پھر میں بتاؤں تو اس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ سب سے پہلے قیامت کے قریب واقع ہونے والے چند حوادث کا تذکرہ ہے. اس کے بعد پھر قیامت کے دن لوگ کیسے ہوں گے، کس قسم کے ہوں گے یا کس حالت میں ہوں گے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر لوگ دو طرح کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ جنتی لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ جہنمی لوگ ہوں گے. اور اس کے بعد پھر بات آگے اور ایک آئی ہے کہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ پھر یہ انسان میرے آخر میں بات کہی گئی کہ انسان ایمان کیوں نہیں لایا اس دنیا کے اندر، حالانکہ اس دنیا کے اندر اس کے لیے ایمان لانے کی تمام چیزیں موجود تھیں، تمام وسائل موجود تھے، تمام شواہد موجود تھے. یہاں جو بات پیچھے چل رہی تھی فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کچھ چیزوں کا، اور قسم کھایا جاتا ہے بہت ساری چیزیں. اس کے بارے میں پچھلے والے درس کے اندر بات ہو چکی ہے کافی زیادہ. اگر جاننا ہے تو اس کو چاہیے اس کی دیکھے، آدمی اس کو دیکھے. اور یہاں تو یہ بات ہے کہ مطلب اگر اس کا مفہوم میں سرسری طور پر بتاؤں جو پیچھے درس میں باتیں آ چکی ہیں ویسے، کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹے ہوئے ہے یا سمیٹے ہوئے ہوتی ہے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب کہ وہ مکمل ہو جائے. تو یہ دنیا کے اندر یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی بڑی گھٹنائیں ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہا ہے. اور اس قسم کے بعد وہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کہنے جا رہا ہے. تو آدمی اپنی بات کو کہنے کے لیے، اپنی بات کو مؤکد بنانے کے لیے قسم کا سہارا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو سچے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام یا اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتا وہ بھی سچا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا بات جیسے کہ پیچھے آ چکی ہے کہ کلام جو عربوں کے یہاں یہ دستور، یہ مطلب ایک رواج تھا، عربوں کے یہاں یہ طریقہ تھا، عربوں کے کلام میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں کہ کوئی آدمی اپنی بات کو مؤکد بنا کر کے پیش کرنا چاہتا تو اس طرح سے قسم کا سہارا لیتا تھا. چونکہ قرآن بھی اسی عرب کے کلام ہی کے مطابق نازل ہوا، اسی زبان میں نازل ہوا، تو قرآن میں بھی کیا ہے اسی طرز کو اپنایا. تو یہ بات یہاں پر جو ہے جاننا چاہیے. قسم ہم نہیں کھا سکتے اللہ کی، یہ جو ساری چیزیں یہ غیر اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں. چاہے شفق ہو، شفق کہتے ہیں کہ مغربی سورج کے غروب کے بعد جو لالی یا سرخی ہوتی ہے مغربی افق میں، اور جس لالی کے غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے جمہور فقہا کے نزدیک. تو اس شفق کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ شفق لیکن غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے. رات بھی کیا ہے؟ یہ غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہے. اور ایسے ہی رات کے اندر تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، تمام جاندار یا جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کیا جو موجود ہوتی ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا. تو یہ بھی کیا ہے اللہ کے علاوہ ہیں. اور چاند جب وہ بھرپور ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے. تو ان چیزوں کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں غیر اللہ کی یعنی کہ اپنے علاوہ کی قسم کھا رہا ہے. ہم بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں؟ تو ایسا ہے بات ہے کہ نہیں کھا سکتے. ہم صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے ہی قسم کھا سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یا اس کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی مطلب کے ذریعے ہم اپنی قسم کھائیں گے تو ایسی صورت میں آدمی جیسا کہ آیت میں کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک یا فقد کفر، اس طرح کی حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی جو قسم کھائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا یا مشرک ہو جائے گا. تو بہت بڑا گناہ ہے یہ.
تو یہاں پر قسم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے ان چیزوں کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم لوگ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرو گے، ہے نا کہ طبقاً اے حالاً عن حال، ایک حال، طبق معنی حال، یعنی کہ ایک حال سے دوسری حال کی طرف کیا ہے تم گزرو گے، یعنی کہ تم یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ یہاں پر جو ہے حالت، اور حالت کو اگر ہم تھوڑا اور ڈیٹیل سے جانیں تو حالت یہاں 4 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ حالت ایک ہو سکتی ہے زمانے کے اعتبار سے، حالت زمانی، ایک حالت ہو سکتی ہے مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں حالت مکانی، ایک ہو سکتا ہے حالت دل کے اعتبار سے یعنی کہ حالت قلبی، اور ایک حالت ہو سکتی ہے دل کے علاوہ یعنی کہ آدمی کی بدن کے اعتبار سے، جس کو ہم حالت بدنی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ چاروں حالتیں جو ہیں یہ سب اس میں کیا ہے شامل ہو جائیں گی۔ حالت زمانی کیا ہے؟ حالت زمانی میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آدمی کیا ہوتا ہے ابھی جو ہے حالت زمانی میں آدمی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر الگ الگ ٹائم میں، الگ الگ زمانے میں الگ الگ کیفیات طاری ہوتی، کبھی کیا ہے وہ خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے، کبھی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مطلب الگ الگ ٹائم میں کبھی اس پر کوئی پریشانی آتا ہے خوش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور اسباب مہیا ہوتے ہیں وہ کبھی پریشانی آتی ہے وہ ناخوش ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کبھی اور موقع آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو خوشی غمی یہ ساری چیزیں ہیں تو الگ الگ ٹائم میں کیا ہے اس کے اوپر جو آتی رہتی ہیں، تو یہ مطلب زمانے کے اعتبار سے اس کی حالت ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے، یعنی خوشی کی حالت سے غمی کی حالت کی طرف، یا غمی کی حالت سے خوشی کی حالت کی طرف، تو یہ حالت بھی مراد ہو جائے گی۔ حالت مکانی بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے، حالت مکانی کہ آدمی آج کہیں مطلب ایک جگہ میں ہوتا ہے، کل کہیں اور دوسری جگہ میں ہوتا ہے، آج ایک شہر میں ہے کل دوسرے شہر میں ہے، فلان دن کہیں کسی اور شہر میں چلا گیا، کسی اور ملک میں چلا گیا، تو یہ مکان کے اعتبار سے بھی کیا ہے وہ ادھر ادھر مطلب منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ انتقال مکانی حالت مکانی ہو گیا، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہونا۔ ایسے ہی کیا ہوتا ہے، اور جیسے کہ آدمی اور اس کا آخری پڑاؤ کہاں ہوتا ہے؟ آخری پڑاؤ آدمی کی جب سے پیدا ہوتا ہے تو مکان کے اعتبار سے وہ منتقل ہوتا رہتا ہے، ابھی منتقل ہوا یہاں منتقل ہوا، اس شہر اس شہر، پھر یہاں منتقل ہوا، پھر قبر میں گیا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر قیامت میں آخر جو ہے پھر وہ جنت اور جہنم اس کا وہ آخری مستقر آخری ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اور قبر انہی مکانی مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے، اسی لیے قبر کو آدمی کو آخری مرحلہ نہیں کہنا چاہیے کہ آدمی جو ہے اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچ گیا قبر کو، اگر ایسا کوئی آدمی کہتا ہے جان بوجھ کے کہتا ہے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہ آخرت کا منکر ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے کہ عربی میں بولا جاتا ہے کہ استقر فی مثواہ الاخیر، مثویٰ مانے ہوتا ہے ٹھکانہ، اخیر مانے آخری، تو مثواہ الاخیر، المثویٰ الاخیر یعنی کہ آخری ٹھکانہ، تو فلاں آدمی کیا ہے اپنے آخری ٹھکانے کو جو آخری ٹھکانے تک پہنچ گیا، قبر کے بارے میں کہتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ایسے ہی جو ہے یہ حالت مکانی ہو گیا، اور ایسے ہی حالت قلبی، آدمی کا دل بھی کیا ہوتا ہے الگ الگ حالتوں سے گزرتا ہے، کبھی کسی حالت پر ہے کبھی کسی حالت پر ہے، کبھی اللہ کو یاد کرتا ہے کبھی اللہ کی یاد سے کیا ہے غافل ہو کر کے دوسری چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام دل پر بھی بہت سارے حالات بہت ساری کیفیتیں گزرتی ہیں، کبھی جو ہے آدمی نیکی کا کام کرتا ہے، کبھی دل پر ایک حالت آتی ہے کہ وہ برائی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو دل کیا ہے یہ بہت زیادہ ادھر ادھر کیا ہے ہوتا رہتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی چیزیں مطلب ان کے سامنے آتی تھی تو یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی کہ اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے جو ہے دین پر قائم اور دائم رکھ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہتے تھے، کیونکہ آتا ہے کہ بندے کے جو دل ہے اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جیسا چاہتا ہے اس کو جدھر اس کو پھیرتا ہے۔ تو یہ دل بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اور اچھا دل کے بعد کیا ہو گیا پھر بدنی، آدمی کی جو بدنی اعتبار سے بھی کیا ہے وہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آدمی کیا ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا ہے کمزور پیدا ہوتا ہے، بالکل کمزور رہتا ہے بچپنا کی حالت میں، اس کے بعد پھر جوان ہوتا ہے، ایک بھرپور انسان بن جاتا ہے، طاقتور، اس کے اندر طاقت اور قوت ہوتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر وہی کمزوری آ جاتی ہے اس کو بچپنے والی،
تو یہ بدن کے اعتبار سے بھی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی کہ بچپنا سے لے کر کے کیا ہے پھر جوانی، جوانی سے پھر یعنی کہ کمزوری سے طاقت، طاقت سے پھر کمزوری، تو یہ بھی حالت ہے ایک حالت، تو اس کو حالت بدنی کہتے ہیں۔ اور یہاں بالکل اس کی مثال ہے کہ چاند کی طرح سے ہے، انسان کے جو بدنی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی مثال ایک چاند کی طرح سے ہے کہ اگر چاند جیسے کیا ہوتا ہے کہ جب نکلتا ہے، چاند جب نکلتا ہے تو بہت پتلا سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، پھر ایک بھرپور چاند ہو جاتا ہے 14ویں رات میں، یعنی کہ مکمل، اور پوری دنیا کو کیا ہے اجالا کر دیتا ہے اپنی اس روشنی سے، پوری دنیا نہا جاتی ہے اس کی اس روشنی سے، سفید روشنی سے۔ لیکن پھر کیا ہے وہ چاند پتلا ہونے لگتا ہے، پتلا آہستہ آہستہ پھر ایک دم وہ پتلا ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح سے بالکل پھر ہو جاتا ہے۔ تو چاند شروعات اس کی ہوئی دبلے پن سے، کمزوری سے، پھر بیچ میں جا کر کے یہ طاقتور ہو گیا، مضبوط ہو گیا، بھرپور ہو گیا، پھر وہ کمزوری کی طرف منتقل ہونا، اور آخر میں جا کر کے وہ پھر ویسے ہی کمزور ہو گیا جیسے کہ وہ شروع ہوا تھا، بالکل ہو بہو انسان کی مثال بالکل اس چاند جیسی ہے۔ تو یہ حالت بدنی ہو گئی۔ تو یہ چاروں حالتیں کیا ہے یہاں مراد ہو سکتی ہیں طبقاً ان طبق سے، یعنی کہ حالت زبانی، حالت مکانی، حالت بدنی اور حالت قلبی۔ تو اسی وجہ کہ لترکبن، اور یہاں پر جو ہے لترکبن طبقاً عن طبق، تم مطلب کہ سوار ہوگے ایک حالت پر دوسری حالت کے بعد، یہ لفظی معنی ہے، لیکن تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوگے، تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یہ جواب قسم ہے۔ جو قسم ہے لا اقسم، ان چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس سے کیا ہے گزرنی پڑیں گی، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرنی پڑیں گی۔ تو یہ جواب قسم ہے، پہلا والا قسم ہے، یہ جواب قسم کا یہ جواب ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، فما لہم انہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، ان کے دنیا کے اندر، یعنی کہ کافروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کافر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، دنیا کے اندر اتنے زیادہ ایمان لانے کی مطلب جو ہے شواہد دلائل موجود ہیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کیوں نہیں اس کی طرف مطلب جھکتے، کیوں نہیں اس کی طرف مطلب کیا ہے خشوع خضوع سے پیش آتے اس کے مطلب قرآن کی طرف، لیکن اس کے لیے کیوں نہیں جھکتے۔ تو یہ معنی ہے اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ یہاں پر سجدہ سے مراد نہیں کہ سجدہ مطلب کرے، یہی مراد ضروری نہیں ہے یہاں پر، بلکہ مطلب کیا ہے دل کے اعتبار سے کیا ہے اس کی طرف مطلب جھک جانا، یعنی کہ دل سے اس کو قبول کر لینا یا اس کی باتوں کو مان لینا، یہ مراد ہے سجدہ کرنے سے۔ تو یہ معنی جو ہے مراد ہے، ضروری نہیں ہے کہ سجدہ کرنا۔ یہ جو یہاں پر جو آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب قرآن کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے۔ یہاں پر اس جگہ سے کیا ہے علماء نے استشہاد کیا، بعض علماء نے کہ سجدہ قرآن جو قرآن کریم کے اندر جو سجدہ اس طرح سے سجدے آتے ہیں، یہاں پر جو لکھا ہوا ہے سجدہ، تو یہ سجدہ کرنا کیا ہے ضروری ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں سجدہ تلاوت۔ لیکن صحیح بات یہ ہے جو راجح ہے وہ یہ کہ سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر آدمی کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اور یہ سجدہ تلاوت یہی بات کیا ہے زیادہ صحیح ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کیا ہے خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے درمیان انہوں نے سورہ نحل کی تلاوت کی۔ سورہ نحل میں جب وہ آیت سجدہ پر پہنچے تو انہوں نے سجدہ کیا، اور پھر دوسرے ایک اور خطبے میں پھر انہوں نے اسی جو ہے سورہ نحل کی تلاوت کی، اور اس خطبے میں جب وہ سجدہ تلاوت مطلب سجدے والی آیت پر پہنچے تو انہوں نے کیا ہے سجدہ نہیں کیا، اور اس سے انہوں نے بعد میں پھر لوگوں کو یہ سمجھایا کہ سجدہ مطلب تلاوت ضروری نہیں ہے، جو کرنا چاہے کرے، جیسا کہ میں نے کیا ایک جگہ، اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، جیسے کہ میں نے دوسری بار نہیں کیا۔ تو اور اس پر کسی صحابہ نے ان کا انکار نہیں کیا، سب نے کیا ہے گویا کہ سب نے کیا ہے کہا کہ ہاں صحیح ہے، اگر کوئی انکار نہ کرے تو مطلب صحیح ہے۔ صحابہ بہت سارے صحابہ سب موجود تھے لیکن کسی نے انکار نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت ضروری نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت آدمی کیا ہے اگر وہ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آدمی سجدہ تلاوت کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہی جو اختصار کے ساتھ یہی جاننا کافی ہے۔ تو کہہ رہے کہ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے اوپر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے
تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتے، یا یعنی کہ کیوں نہیں وہ خشوع و خضوع سے کیا ہے اس کو سنتے یا اس پر عمل کرتے. یہ چیز ہو گئی. اس کے بعد ہے بل الذین کفروا یکذبون. جی اللہ تعالیٰ کہیں گے بلکہ مین سبب یہ ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، یعنی کہ یہ جو ہے ایمان نہیں لاتے ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پیش نہیں آتے. جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کو خشوع و خضوع سے سنتے نہیں. تو اس کا سبب بلکہ یہ ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں، یہ جھٹلانے والے لوگ ہیں. یہ کسی چیز کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں. جو نشانیاں سب ہیں ان کو یہ جھٹلاتے ہیں. جو مطلب آخرت ہے، مطلب کہ جزا اور سزا ہے، اس کو جھٹلاتے ہیں. تمام چیزوں کو جھٹلاتے ہیں. یہ مین وجہ ہے. تو ان کے اس نہ کرنے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ مین یہ ہے کہ یہ جھٹلاتے ہیں. کسی چیز کو یہ صحیح مانتے ہی نہیں ہیں. ساری چیزوں کو یہ جھوٹا کرا دیتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے بما ان چیزوں کو یوعون جس کو کیا ہے یہ جس کو کیا ہے یہ رکھتے ہیں. یعنی کہ حفاظت سے رکھنا کسی چیز کو، تو مطلب جس کو اپنے دلوں میں رکھتے ہیں یا جس کو بھی کیا ہے چھپا کے رکھتے ہیں، ان سب کو کیا ہے اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اچھے سے جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے دلوں میں کیا ہے رکھتے ہیں. اور دلوں سے مراد کیا ہے، یعنی کہ جو جھٹلانے کی جو چیز ہے یا جو بھی افعال اپنے دل میں یہ چھپ چھپ کے جو بھی افعال یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سب کو کیا ہے اچھے سے جانتا ہے. تو واللہ اعلم بما یوعون، اللہ یہاں پر مبتدا ہے، اعلم اللہ کی خبر ہے، اور با حرف جر ہے، اور ما یہاں پر اسم موصول ہے. یوعون یہ فعل مضارع ہے، باب افعال سے ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اور یہ اصل میں ہے یوعون ہو، یہاں پر ہا کی ضمیر ہے جو کہ ما اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کو آیت کہتے ہیں. اور یہ ما اسم موصول کے بعد والا جملہ یہ صلہ ہے. موصول صلہ یہ مجرور با حرف جر کا، اور جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا اعلموں سے، اور اعلموں اپنے اس متعلق سے مل کر یہ خبر ہو جائے گی اللہ کی، اور اس طرح سے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فبشرہم بعذاب علیم. تو اے محمد یعنی کہ آپ ان کو خوشخبری دیجیے دردناک عذاب کی. انہیں المناک یا دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. الا الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے اجر ہے. کیسا اجر؟ غیر ممنوع، جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی کہ ممنوع کے معنی ہے مقطوع، یعنی کہ جس کو کاٹا نہیں جائے گا. کسی چیز کو کاٹے تو وہ چیز وہیں پر ختم ہو جاتی ہے. تو غیر ممنوع ای غیر مقطوع، یعنی کہ جس کو کاٹا نہیں جائے گا. آگے ایک نئی آیت شروع ہوتی ہے یہاں پر. سورۃ البروج مکی ہے، اور سورۃ البروج یہ مکی ہے اور اس میں جو ہے 22 آیات ہیں. اور اس سورت کا جو نام ہے سورۃ البروج، تو سورۃ البروج اس سورت کا نام اس لیے پڑا ہے کیونکہ اس کے شروع میں جو ہے یہاں پر پہلی آیت کے اندر لفظ بروج کا تذکرہ ہے، یعنی کہ بروج کا ذکر ہے یا لفظ بروج آیا ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ البروج ہے. ایسے ہی اکثر صورتوں میں ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی سی کیا ہے کسی مطلب چھوٹے سے چھوٹی مناسبت کی وجہ سے سورت کا نام کیا ہے رکھ دیا جاتا ہے. جیسے کوئی لفظ کسی صورت میں آتا ہے یا کسی چیز کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہوتا ہے کسی تو اس کو جو ہے اسی وجہ سے کیا ہے اس کا نام وہاں پر رکھ دیا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کا نام سورۃ البروج رکھا گیا ہے. بروج برجن کی جمع ہے، بروج جمع ہے، اس کا واحد ہے برجن. اور برج کہتے ہیں مجموعہ، یعنی کہ تاروں کا مجموعہ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے تاروں کا ایک بڑا سا مجموعہ ہوتا ہے، یہ بروج کہلاتا ہے. اور اس طرح سے 12 برج ہیں، 12 برج پائے جاتے ہیں، اور ان 12 برجوں سے ہو کر کے یعنی کہ سورج اور چاند گزرتے ہیں، تو یہ بروج ہیں. تو والسماء ذات البروج والیوم الموعود. اور اس صورت کے اندر جو باتیں ذکر کی گئی ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صورت کے شروع میں قسم کھائی ہے،
اور قسم کے بارے میں بات پیچھے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن اپنے علاوہ کسی بھی چیز کی، لیکن ہمارے لیے جو ہے قسم کھانا کسی بھی چیز کے لیے ضروری جائز نہیں ہے، بلکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھا سکتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی اسماء اللہ تعالیٰ کی یا اس کی اسماء و صفات کی جو ہے ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے، اس کے نام کے ذریعے یا اس کے اسماء و صفات کے ذریعے یا جو بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات انہی کے ذریعے ہم کیا ہے قسم کھا سکتے ہیں، اور کسی اور چیز کے ذریعے سے قسم نہیں کھا سکتے۔ بات پیچھے آ چکی ہے۔ اگلے والے درس میں اس صورت کے جو ہے مضامین ہیں، اس کے جو موضوعات ہیں، جس کا تذکرہ اس میں ہوا ہے، جس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کو چند چیزوں کو بات کی اس پر ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم ایک ایک آیت کو کر کے پھر اس کا جو ہے پڑھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے۔